صدر مملکت آصف علی زرداری نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی اسٹاف اور بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تقرری کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سمری منظوری کے بعد ایوان صدر بھجوائی تھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی 5 سال کے لیے ہوگی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کی بھی منظوری دے دی۔ ایئر چیف مارشل کی مدت ملازمت میں توسیع کا اطلاق 19 مارچ 2026 میں ان کی موجودہ 5 سالہ مدت ملازمت کے مکمل ہونے پر ہوگا۔ ایوان صدر میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، سب ٹھیک ہے، سب آپ کے سامنے ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، پاکستان اب اونچی اڑان کی طرف جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پاکستان کا پہلا چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات ہونے پر مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کہا، چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی عصری اور جدید جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ہے، جس سے ملک کا دفاع مزید بہتر ہوگا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں بہادر افواج نے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ مارکہ حق میں شاندار کامیابی سے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوا اور پاکستان کو عزت ملی۔ وزیر اعظم کی چیف آف ایئر اسٹاف ظہیر احمد بابر سدھو کو بھی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع پر مبارکباد۔ کہا، ان کی قیادت میں پاک فضائیہ نے مارکہ حق میں شاندار پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے دشمن کے جنگی ہوائی جہاز تباہ کیے اور دشمن پر اپنی دھاک بٹھائی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کے دفاع، ترقی اور خوشحالی کے لیے ملک کے تمام ادارے مل کر کام کریں گے، ملک کے دفاع ناقابل تسخیر بنائیں گے۔ اب سے بانی پی ٹی آئی سے عظمیٰ خان کی بھی ملاقات نہیں ہوگی۔ اڈیالہ جیل کے باہر روز روز تماشا لگانے کی اجازت بھی نہیں ملے گی۔ امن و امان خراب کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ حکومت نے فیصلہ سنا دیا۔ وفاقی وزراء کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، اگر کسی نے جیل توڑنے کی کوشش کا سوچا بھی تو ریاست بھرپور رد عمل دے گی۔ جیل میں ملاقات نگرانی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کو اختیار ہے کہ نقص امن کے خدشے کے پیش نظر ملاقات رکوا دے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنیں جیل کے باہر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرتی ہیں۔ عظمیٰ خان کی ملاقات اس لیے بند کی کہ انہوں نے رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی گفتگو کی، جو رپورٹ بھی ہوئی۔ اب ریاست کی رٹ قائم ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو آج بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ دہگل ناکے پر روک لیا گیا۔ صحافیوں نے پوچھا، کیا آج بھی دھرنا دیں گے؟ سہیل آفریدی نے جواب دیا، آپ سفارش کر دیں کہ بانی پی ٹی آئی سے ملنے دیں۔ 9ویں بار بھی ملاقات نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنما اڈیالہ جیل سے واپس روانہ۔ سینیٹر فیصل وارا کا کہنا ہے کہ بات پوری ہوئی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ انہیں بغیر ملے واپس جانا پڑا۔ جو کہا وہ سچ ثابت ہوا، آئندہ بھی ان کا کہا درست ثابت ہوگا۔ جو سدھرتا نہیں اس کو سدھارنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ کل پرسوں کا انتظار کریں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کی حد تک رہیں تو انہیں ملاقات سے نہیں روکنا چاہیے۔ احتجاج، حکومت کے خلاف تحریک اور دہشت گردی کی سہولت کاری کے بارے میں ملاقات ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ کہا، ان کی معلومات کے مطابق فیض حمید سے متعلق فیصلہ اسی دسمبر میں آ جائے گا۔ فیض حمید کی سزا سے متعلق کوئی پیشگوئی نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان کا برطانیہ سے شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کا مطالبہ۔ برطانیہ کو پروپیگنڈا کرنے والے پاکستانی شہریوں کے خلاف ٹھوس شواہد فراہم کر دیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا، شہزاد اکبر اور عادل راجہ پاکستان میں مطلوب ہیں، ان کو فوری پاکستان کے سپرد کیا جائے۔ آزادی اظہار پر یقین رکھتے ہیں لیکن فیک نیوز ہر ملک کے لیے مسئلہ ہے۔ بیرون ملک بیٹھ کر ریاست اور اداروں پر بہتان اور ہرزہ سرائی کی کوئی ملک اجازت نہیں دے سکتا۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کی واپسی کے لیے برطانوی تعاون کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ 3 روز پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی نے
بیرون ملک سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کو وارننگ دی تھی کہ انہیں وطن واپس لایا جائے گا۔ حکومت بلوچستان کا بیرون ملک بیٹھے کالعدم تنظیموں کے سربراہان، کمانڈرز اور دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی وفاقی وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کی مدد سے انٹرپول کے ذریعے ریڈ نوٹسز کی کارروائی تیز کرنے کی ہدایت۔ کالعدم BLA، BLF، UBA، BRG اور لشکر بلوچستان کی قیادت کے خلاف درج مقدمات کی پروسیکیوشن تیز کرنے کی بھی ہدایت۔ ایک اجلاس میں سرفراز بگٹی نے کہا، دہشت گردی میں ملوث مقامی سہولت کاروں اور کالعدم تنظیموں کی قیادت کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ بلوچستان کی سرزمین پر خون بہانے والوں کو دنیا کے کسی کونے میں چھپنے نہیں دیں گے۔ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان توانائی، تجارت اور دیگر شعبوں میں تعاون کے 15 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم ہاؤس میں کرغزستان کے صدر کا شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ کرغزستان کے صدر کی وزیر اعظم سے ملاقات، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے روابط کے فروغ کے لیے پاکستان کی ویژن سینٹرل ایشیا پالیسی کا عزم دہرایا۔ دونوں رہنماؤں کا تعلقات کے فروغ اور توسیع کی اہمیت پر زور۔ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانے پر اتفاق۔ روڈ کوریڈور فعال ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا، تنازعات کو بین الاقوامی قوانین اور UN چارٹر کے مطابق پرامن طریقے سے حل کیا جانا چاہیے۔ پرامن افغانستان اور افغانوں کے پائیدار مستقبل پر بھی گفتگو۔ صدر کرغزستان نے پاکستان کو قابل اعتماد دوست قرار دیا۔ کہا، توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کاسا 1000 منصوبہ ہے۔ دونوں ملک دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ستائیسویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی فل بینچ آج سماعت کرے گا۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کا اصل اختیار ختم کر کے وفاقی آئینی عدالت بنا دی گئی، جس سے سپریم کورٹ کی حیثیت کمزور اور عدلیہ کی آزادی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ ترمیم اسلامی دفاعات، عدالتی خود مختاری اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ سندھ میں ڈینگی کے وار جاری۔ حیدرآباد میں ڈینگی سے 7 سال کی بچی انتقال کر گئی۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ میں ڈینگی کے مزید 173 کیسز رپورٹ ہوئے۔ رواں برس صوبے میں ڈینگی سے اموات کی تعداد 39 ہو گئی۔ بہاڑی میں پولیس حراست میں وکیل کے مبینہ قتل کیس کی تفتیش FIA کے حوالے۔ DPO نے پروسیکیوٹر جنرل کی ہدایت پر مقدمہ FIA کو ریفر کر دیا۔ کیس فائل اور ریکارڈ FIA ملتان کو منتقل کرنے کی ہدایت۔ تھانہ ماچھیوال کے SHO اور 2 اسسٹنٹ سب انسپکٹر معطل، قتل کا مقدمہ درج۔ میاں والی میں والدین نے مبینہ طور پر 2 ماہ کی بیٹی کو قتل کر دیا۔ پولیس نے بچی کے باپ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار والد کے مطابق وہ بیٹے کی خواہش رکھتے تھے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمہ ماں کی تلاش شروع کر دی۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی اشیاء پر مشتمل 6 کنٹینرز تورخم اور جمرود ٹرمینل پہنچ گئے۔ افغان حکام کی اجازت کے بعد امدادی کنٹینرز کی کلیئرنس شروع ہوگی۔ کسٹمز ذرائع کے مطابق تورخم ٹرمینل پر 2 اور جمرود ٹرمینل پر 4 امدادی کنٹینرز میں ادویات اور طبی آلات ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے امدادی اداروں کو افغانستان میں امداد پہنچانے کی اجازت دے دی ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت میں ایک بار پھر 1 سال کی توسیع کر دی۔ ذرائع اسٹیٹ بینک کے مطابق سعودی عرب کے $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت آج ختم ہو رہی تھی۔ سعودی عرب نے 2021 میں پاکستان کو $3 ارب کا ڈپازٹ فراہم کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ پاکستان جیسے ابھرتے ہوئے ممالک کے لیے ورچوئل ایسٹس کی ریگولیشن معاشی ترقی کی کنجی ہے۔ دبئی میں بائنانس بلاک چین ویک کے تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا، پاکستان دنیا کے لیے کرپٹو ریگولیشن کا مؤثر ماڈل بن سکتا ہے۔ تقریب میں UAE کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے وزیر عمر سلطان بھی موجود تھے۔
पुलिस ने औरत मार्च के रहनुमाओं को कराची प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया। एक खातून को हिरासत में ले लिया। समाजी कारकुन शीमा किरमानी का कहना है कि पुलिस ने प्रेस क्लब आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने का कहा। समझ नहीं आ रहा हमें क्यों रोका जा रहा है। HRCP के रहनुमा खिजर ने कहा कि ये तमाम इक़दामात गैर आइनी गैर कानूनी हैं। अगर रियासत को बचाना है तो हल सिर्फ आइन और कानून पर अमल दरामद है। बरतानवी जामियात ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा पर दाखिलों के दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए। दोनों ममालिक के तलबा की जानिब से सियासी पनाह हासिल करने की कोशिश बढ़ने पर इक़दाम किया गया। 9 बरतानवी जामियात ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के तलबा के लिए दाखिलों का अमल मुअत्तल कर दिया। दीगर जामियात ने भी दोनों ममालिक के तलबा के दाखिलों के तरीक़ाकार में तब्दीली पर गौर शुरू कर दिया। बरतानिया की बॉर्डर सिक्योरिटी की वज़ीर एंजेला ईगल ने कहा कि वीज़ा सिस्टम को बरतानिया में क़याम के लिए बैकडोर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। रूस के सदर पुतिन ने कहा है कि मॉस्को यूक्रेन के इलाके डोंबस पर फौजी या दूसरे तरीकों से कब्जा ज़रूर करेगा। रूसी सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर भारत पहुंच गए। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने सदर पुतिन का इस्तकबाल किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी पुतिन मुलाकात में जुग़राफ़ियाई सियासत समेत दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तिजारत में तोसी और मुमकिन दिफाई माहदों पर तबादला ख्याल का इम्कान है। सदर पुतिन कल रूस भारत सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी अदालत ने वाशिंगटन में नेशनल गार्ड्स तैनात रखने की ट्रंप इंतजामिया की अपील मंजूर कर ली। मातहत अदालत का वाशिंगटन से नेशनल गार्ड्स की तैनाती खत्म करने का हुक्म मुअत्तल। FBI ने 6 जनवरी 2021 को वाशिंगटन में कैपिटल हिल पर हमले से एक रात पहले बम नस्ब करने का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी की तस्दीक, कहा 30 साल के मुलजिम का नाम ब्रायन कॉल जूनियर है और वो वुडब्रिज वर्जीनिया में वालिदैन के साथ रहता है। हुक्काम ने 5 जनवरी को मुलजिम के डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी और रिपब्लिकन हेडक्वार्टर्स की इमारत के बाहर बम नस्ब करने की वीडियो जारी की थी और निशानदही पर $5 लाख इनाम का ऐलान कर रखा था। हुक्काम ने दोनों बम नाकारा बना दिए थे। इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा आने वाली इमदाद पर रुकावटें बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में जंगबंदी के मुकम्मल एहतराम और बिला रुकावट इमदाद का मुतालबा कर दिया। लबनान में भी इसराइल की जंगबंदी खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लबनान में इसराइली तैयारों की बमबारी, 4 रिहायशी इमारतें तबाह कर दी। इसराइली फौज ने हमलों में हिजबुल्लाह के असलहा गोदामों को निशाना बनाने का दावा किया है। इसराइल को यूरोविजन 2026 में शिरकत की इजाज़त दे दी गई। यूरोपीय ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने यूरोविजन में इसराइल की शिरकत पर वोटिंग न कराने का फैसला किया। मुकाबले पर असरअंदाज होने से हौसला शिकनी करने के लिए नए कवानीन भी मंजूर किए। स्पेन, नीदरलैंड्स, आयरलैंड और स्लोवेनिया का फैसले के खिलाफ एहतजाजन मुकाबले से दस्तबरदारी का ऐलान। कहा इसराइल फ़लस्तीन में नस्लकुशी और जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। इंटरनेशनल T20 लीग में गल्फ जायंट्स ने MI एमिरेट्स को 6 विकेट से हरा दिया। एमिरेट्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 163 रन बनाए। गल्फ जायंट्स ने हदफ 15वें ओवर में हासिल कर लिया। पाथम निसांका ने 82 रन की इनिंग्स खेली। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 325 रन बना लिए। जो रूट 135 रन बनाकर नॉट आउट हैं। मिचेल स्टार्क ने 6 खिलाड़ियों को आउट करने के साथ वसीम अकरम का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। मिचेल स्टार्क की टेस्ट क्रिकेट में 418 विकेटें हो गईं। वो सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेटें लेने वाले लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बन गए। उनसे कबल वसीम अकरम ने 414 शिकार किए थे। साबिक फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने सोशल मीडिया पर मिचेल स्टार्क को उनका रिकॉर्ड तोड़ने पर मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। कराची में 35वें नेशनल गेम्स के मुकाबलों का आगाज़। नेटबॉल के इफ्तिताही मैच में आर्मी ने वापडा को 21 के मुकाबले में 27 पॉइंट से शिकस्त दे दी। KP ने सिंध, नेवी ने बलूचिस्तान और पुलिस ने पंजाब को मात दे दी। ख़वातीन इवेंट के मैच में पाकिस्तान वापडा ने आर्मी को 15-10 से हरा दिया।
نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب 6 دسمبر کو کراچی کے نیشنل بینک اسٹیڈیم میں ہوگی۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں سندھ اسپورٹس بورڈ کلب کے اطراف کچرے کے ڈھیر موجود۔ یہاں نیشنل گیمز کے مقابلے ہونے ہیں۔ اسپورٹس بورڈ کلب کے اطراف سے کچرا اٹھنا شروع ہوا تو پورے علاقے میں تعفن پھیل گیا۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ نیشنل گیمز کے انعقاد کے موقع پر صفائی کے انتظامات تسلی بخش ہوں گے۔ ماضی کی طرح یہ ایونٹ بھی کامیابی سے مکمل ہو جائے گا۔ 2025 کا آخری سپر مون یا دسمبر کا کولڈ مون پاکستان میں بھی واضح دیکھا گیا۔ کولڈ مون سال 2025 کا مسلسل تیسرا سپر مون ہے۔ سپر مون 5 دسمبر کی صبح 4:15 بجے 99% روشن حالت میں عروج پر پہنچا۔ کولڈ مون تقریباً 8% بڑا اور 15% زیادہ روشن تھا۔ جدہ میں ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کا افتتاح۔ ریڈ کارپٹ پر پاکستان سمیت دنیا بھر کے نامور فنکاروں کے جلوے۔ عتیقہ اوڈھو، توصیق حیدر اور فلم ساز و اداکار شہزاد نواز کی شرکت۔ سعودی وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان نے کہا، فیسٹیول کا 5واں ایڈیشن ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی نمایاں کوششوں اور فراخ دلانہ تعاون کا ثمر ہے۔ جنگ اور جیو کے اشتراک سے آرٹس کونسل کراچی میں جاری ورلڈ کلچر فیسٹیول کے 35ویں روز اٹلی کے تھیٹر فنکاروں کی پرفارمنس مرکز نگاہ۔ فلم عمر و عیار کی اسکریننگ، نوجوانوں کے ساتھ بزرگ بھی فیسٹیول کا حصہ۔ خصوصی بچوں کی شرکت نے میلے کو یادگار بنا دیا۔ اور جادوئی آواز سے پاکستان آئیڈل کے 16 بہترین گائکوں میں شامل سامیہ گوہر نے اگلے راؤنڈ کی لاہور میں تیاری شروع کر دی۔ سامیہ کا ماننا ہے کہ پاکستان آئیڈل نے زندگی کو ایک نیا موڑ دیا ہے۔ پڑوسی ملک سے بھی پیار مل رہا ہے۔ قدم قدم پر فیملی نے سپورٹ کیا۔ والدہ کہتی ہیں بیٹی کی پرفارمنس کے وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔